کیا بتا سکتے ہو مسعود میاں؟ تم خود بھی ذہن دوڑاؤ، اگر کوئی اشارہ مل جائے تو۔ تم اس دن پیر فاگن کے مزار پہ کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی کا ہاتھ گلے پر آ پڑا ہو۔ میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں حلقوں سے ابھر آئیں اور میں اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا۔ وہ نادیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ اپنے اس سوال سے تائب ہو گئے تھے۔ رات گئے میری حالت بحال ہو سکی تھی۔ پریشانیوں کے دن، پریشانیوں کی راتیں، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا، کوئی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا۔ میں بھی گوشے نشین ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے تھے۔ مثلاً اپنے اوپر بیتنے والے تمام واقعات کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی۔ قلم میں سیاہی غائب ہو گئی۔ کئی نئے بال پوائنٹ آزمائے، لیکن کسی نے چل کر نہ دیا۔ دوسری بار انگلیاں اکڑ گئیں، تیسری بار آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی۔ خوفزدہ ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی تھی۔ یوں بھی 3 دن گزرنے کے بعد ایک دم پراسرار خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی، لیکن گھر والوں کے حواس غائب تھے۔ بہن بھائی کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ماموں اور والد دفتر نہیں جا رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہ ہو جائے۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے ماموں ریاض نے کہا، بھائی جان آپ کو حکیم سعداللہ یاد ہیں؟ والد صاحب چونک پڑے، پھر کسی قدر پرجوش لہجے میں بولے، بھائی خوب یاد آئے وہ تمہیں، واقعی اس وقت وہ ہمارے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکیم سعداللہ مجھے بھی یاد تھے، ایک دیندار بزرگ جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی۔ پہلے حکمت کرتے تھے، تجربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی۔ بیٹے جوان ہو کر عمدہ ملازمتوں پر لگ گئے تھے تو مطب ختم کر دیا، مگر ابھی فی سبیل اللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت میں کیا کرتے تھے۔ کافی عمر تھی، بھاؤں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر کمر سیدھی تھی، بینائی درست تھی، دانت 32 موجود تھے، چہرے پر صحت کی سرخی تھی، ان کا بڑھاپا قابل رشک تھا۔ شام کو 6 بجے ہم حکیم سعداللہ کے ہاں روانہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت مکان بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیٹوں کی بیویاں، پوتے پوتیاں، ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا جہاں ان کی ساری کائنات سجی ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سن کر وہ خود ہی باہر نکل آئے۔ اکھا، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھائی، محفوظ احمد، بڑے بے مروت انسان ہو، باخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے نعیم اللہ سے کہا تھا کہ کسی وقت خبر لیں تمہاری، کہاں غائب ہو؟ آؤ اندر آؤ، انہوں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے، مگر وہ آگے بڑھ کر رکے۔ چونک کر باری باری ہم تینوں کی شکلیں دیکھتے رہے، پھر بولے، کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ جی نہیں۔ کیوں؟ والد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ آؤ۔ پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ فرید میاں، انہوں نے کسی کو آواز دی۔ 9 سال کا ایک بچہ اندرونی دروازے سے داخل ہو گیا۔ میاں صاحب باہر دیکھنا، کوئی آیا ہے کیا؟ جی بہتر نانا جان، بچے نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا کہ کوئی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے گردن جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے، جاؤ اور چائے کے لیے کہہ دو۔ بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر بولے، یہ پراسرار آمد باپ بیٹے اور سالے کی خالی ذلت نہیں ہو سکتی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی سعداللہ صاحب۔ میاں بے دھڑک بتاؤ، کیا بات ہے؟ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہم لوگ سعداللہ صاحب۔ اللہ رحم کرے، کیا بات ہے؟ والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سعداللہ صاحب پوری توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے۔ آخر تک تمام تفصیل جاننے کے بعد والد صاحب نے کہا، ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے، اگر میں گھر کرائے پر؟ حکیم سعداللہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے چاروں طرف پھونکیں ماریں اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، نہیں میاں، یہ بیکار بات ہے، اٹھو صاحبزادے ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلیوں کی طرف سے سیدھے کیے، پھر انہیں ناک کے قریب لے کر سونگھنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک سکوڑ کر جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے ہٹا دیے اور بولے، جا بیٹھو۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ جا بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب نے یہی عمل ماموں ریاض اور والد صاحب کے ساتھ دہرایا۔ اس وقت انہوں نے کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ بولے، نہیں میاں، گھر وغیرہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ انہیں چھوڑ جاؤ۔ آج رات یہ ہمارے مہمان رہیں گے، صبح کو انہیں لے جانا، کوئی حرج تو نہیں ہے؟
نہیں حکیم صاحب، حرج بھلا کیا ہوگا؟ والد صاحب نے اسی وقت ایک نوکر چائے لے آیا۔ حکیم صاحب ہنس کر بولے، چلو میاں کھاؤ پیو، پھر مذاکرات ہو جائیں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رہو آرام سے، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چائے کے بعد ماموں میاں اور والد صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خدا حافظ کہا اور پھر مجھ سے بولے، جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ مسعود میاں، رات کو بات کریں گے۔ کچھ پڑھو گے؟ ویسے تمہیں یہاں اپنے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے گئے نہیں تھے۔ ایک بار بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا، ہم آ نہیں سکتے شکیل میاں، 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے تھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے، انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے، اٹھو میاں بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو؟ جی سچ کہوں گا۔ کہو۔ وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں۔ کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پراسرار قوت حاصل ہو جائے، یہی میرا اندازہ تھا۔ خیر آگے کہو، انہوں نے کہا، اور میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو کے ملنے کا واقعہ، ہڈی کا حصول، اس کے بعد اس شیطان کا حکم، پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں، وہاں سے گرنے کا واقعہ اور پھر بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب بھی یہ داستان دہرانے کی کوشش کی تھی، میرے اعضاء نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان نے میرا ساتھ دیا اور میرے اندر خوشی کی لہر بیدار ہو رہی تھی۔ اس کا حلیہ تو بتاؤ ذرا، حکیم صاحب بولے۔ قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا تھا اور اوپری بدن ننگا اور گلے میں جنیوں۔ دفتن میری زبان رک گئی۔ کمرے کا منظر بے حد پراسرار تھا۔ سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا اور میری نگاہ کئی بار ان سایوں پر پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے ایک تیسرا سایہ متحرک نظر آیا۔ یہ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی اور اس کے سرے سے کوئی پھیلی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ لٹکی ہوئی شے میرے چہرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھیں اور وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلا بھینچ گیا۔ زبان اس طرح اکڑ گئی کہ میں اسے جنبش نہ دے پایا۔ حکیم سعد اللہ میری اس کیفیت سے بے نیاز میری طرف پشت کیے شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بدن کے لیسدار مادے سے بنے ہوئے تار میں جھومتی ہوئی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور میں اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہی منحوس سادھو تھا۔ کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکڑی کے سوا کچھ نظر نہ آتا، لیکن میں اس کے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں حکیم سعد اللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ البتہ مکڑی نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا، مگر دوسری بار مکڑی نے اپنی مخصوص آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا۔ تب میری نگاہ پیتل کے اس 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا اور اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ سعد اللہ صاحب نے کہا، مسعود میاں مجھے اس کا پورا حلیہ بتاؤ، میں اس کا نقشہ بنا رہا ہوں، تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔ سادھو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں چمک بے پناہ ہو گئی تھی اور وہ سرخ لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھیں۔ میں درد و کرب سے بے چین ہو گیا۔ اس وقت پیتل کا گلدان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آ گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سعد اللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے اعضاء میرے قبضے میں نہیں تھے۔ میرا ذہن تلسمی روشنیوں سے جکڑتا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھیں۔ میرے قدم میرے نہ چاہنے کے باوجود سعد اللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا رواں فریاد کر رہا تھا، مگر میں بے بس تھا۔
मेरे हाथ सर से बुलंद हो चुके थे। सादुल्ला साहब मेरी मुसलसल खामोशी से परेशान हो गए थे। उन्होंने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, मियाँ कुछ मुँह से तो बोलो, तुमने हमारी सारी मेहनत। ये कहकर उन्होंने पहलू बदला और रुख तब्दील कर लिया, मगर मैं उनके बिल्कुल नज़दीक था। मेरे हाथ बुलंद होकर झुक चुके थे और कोई 3 किलो वज़नी गुलदान उनके सर का निशाना ले चुका था। अलबत्ता रुख अचानक तब्दील होने से उनका सर पहली ज़रब से बच गया और गुलदान उनके शाने पर पड़ा। हकीम साहब के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। मेरा हाथ दोबारा बुलंद हो गया था। हकीम साहब ने बेख्तियार सर का दफा करते हुए कलाई सामने कर दी और गुलदान की ज़रब से उनकी कलाई चकनाचूर हो गई। इस बार पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से चीखे थे और इसके साथ ही उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी थी, मगर मेरे कदमों ने एक लंबी जकंद भरी और मैं दोबारा उनके करीब पहुंच गया। हकीम साहब काफ़ी ज़ोर से दरवाजे से टकराए थे और एक ज़ोरदार धमाका हुआ, मगर मैं हर एहसास से बेनियाज उन्हें हलाक करने के दर पे था। हकीम साहब ने दरवाजे का सहारा लेकर उठना चाहा, मगर इस बार गुलदान उनके सर पर पड़ा था। ज़ईफ़ और कमज़ोर आदमी थे। हाय की एक मध्यम सी आवाज़ उनके जहनों से होंठों से खारिज हुई और इसके बाद वो बेसुध हो गए। लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके। गुलदान की मुसलसल ज़रबें उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगा रहा था और उनके अहले ख़ानदान ने उनकी चीखें और अंदर होने वाली धमाचौकड़ी सुन ली थी। चुनांचे सब दरवाजे पर आ गए थे और बाहर से पीटा जा रहा था। फिर उस पर ज़ोरदार ज़रबें पड़ने लगीं और अचानक मुझे होश आ गया। मैंने इस मनहूस मकड़ी को देखा, मगर अब उसका नाम और निशान नहीं था। बाहर से लगने वाली ज़रबों से दरवाजे की चिटकिनी के स्क्रू उखड़ गए और बहुत से लोग भर्रा मारकर अंदर दाखिल हो गए। उनमें औरतें, बच्चे और 2 जवान आदमी भी थे, जो शायद हकीम साहब के बेटे थे। फिर सब भयानक आवाज़ों में चीखने लगे। उन्होंने हकीम साहब का कुचला हुआ जिस्म देख लिया था और न जाने क्या क्या आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कौन क्या कह रहा था? मेरे हवास काबू में ही न थे। दिमाग साएं साएं कर रहा था। शायद मुझे मारा भी जा रहा था, मगर बदन को चोट लगने का एहसास भी नहीं था। फिर मेरे चारों तरफ तारीकी छा गई।